آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو اسلامی روایت میں بہت اہمیت رکھتا ہے، قیامت کے دن کا سفر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی سور کی پھونک سے لے کر آخری فیصلے تک ایک ایک کر کے کیا واقعات پیش آئیں گے۔ ذرا اس آیت پر غور کریں۔ یہ اس دن کی ہولناکی کی شروعات ہے، ایک ایسی شدید گھبراہٹ کا لمحہ جہاں دنیا کے سب سے قریبی، سب سے مضبوط رشتے بھی کوئی معنی نہیں رکھیں گے۔ ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، اور یہ کوئی عام آواز نہیں ہوگی۔ یہ اس کائنات کے، جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں، مکمل خاتمے کا اعلان ہے۔ تصور کریں کہ زمین بری طرح کانپ رہی ہے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، آسمان میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اور ستارے وہ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ ہر طرف ایک کائناتی تباہی کا منظر ہے، اور اس قیامت خیز افراتفری میں ہر طرف سے بس ایک ہی آواز آئے گی، نفسی نفسی، یعنی میں اور صرف میں۔ ہر روح، ہر انسان صرف اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر اس شدید شور اور تباہی کے بعد ایک دم سناٹا چھا جائے گا، ایک ایسی گہری مکمل خاموشی جو شاید اس شور سے بھی زیادہ خوفناک ہو۔ اس خاموشی میں اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ملے گا، اور حکم کیا ہوگا کہ ایک ایک کر کے تمام باقی روحوں کو قبض کر لیا جائے۔ پہلے زمین پر موجود تمام جاندار، پھر فرشتے، اور آخر میں۔ اور جب سب کی روحیں قبض کر لی جائیں گی تو صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں اپنی روح قبض کرنے کا حکم دے گا۔ اس وقت کی شدت کا اندازہ ان کے اپنے الفاظ سے ہوتا ہے جو وہ اللہ سے کہیں گے۔ اب جب کائنات میں کوئی باقی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، تو ایک سوال گونجے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور جواب بھی خود ہی آئے گا، صرف اللہ کی، جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، یعنی تمام حاکمیت، تمام اختیار صرف اسی کا ہے۔ ایک طویل مدت گزرنے کے بعد، جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس گہری خاموشی کو ایک بار پھر توڑا جائے گا، سور دوسری بار پھونکا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی شروع ہوگا عظیم حشر، یعنی سب کا دوبارہ جی اٹھنا۔ اب جو یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا منظر ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ سب کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ گناہگار چیخ اٹھیں گے، ہائے ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا، جبکہ ایمان والے پرسکون ہوں گے اور کہیں گے، ہاں یہی تو وہ وعدہ تھا جو رحمان نے ہم سے کیا تھا۔ لیکن جب سب اٹھ رہے ہوں گے تو مجمع میں کچھ عجیب و غریب لوگ بھی نظر آئیں گے۔ کون ہے یہ؟ کچھ عورتیں جن کے لباس جل رہے ہیں، کچھ مرد جن کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، اور کچھ لوگ جو چونٹیوں کی طرح بالکل چھوٹے ہیں۔ ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو اب ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کر کے ایک نئی بالکل صاف سفید زمین پر جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ محشر کا میدان ہے۔ یہاں کا منظر بھی عجیب ہے۔ سورج بالکل قریب لے آیا گیا ہے، اور اس شدید گرمی میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایمان والے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور دوسرے وہ جو غفلت میں تھے، وہ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور ان کا دم گھٹ رہا ہوگا۔ اس ناقابل برداشت حالت میں لوگ بھاگیں گے کسی ایسے کو ڈھونڈنے جو اللہ سے ان کی سفارش کر سکے۔ وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، مگر ہر کوئی معذرت کر لے گا۔ آخر میں سب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ کہیں گے، میری امت، میری امت۔ ان کی اسی دعا کے بعد حساب کتاب شروع کرنے کی اجازت ملے گی۔ تو اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا، ختمی جواب دہی کا لمحہ۔ اب ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ہوگا۔ ہر انسان کو اس کی زندگی کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور یہ ملنے کا انداز ہی سب کچھ بتا دے گا۔ جسے دائیں ہاتھ میں ملا وہ خوشی سے چلائے گا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، اور جسے بائیں ہاتھ میں ملا وہ حسرت سے کہے گا، کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی۔ اچھا، یاد ہے وہ پراسرار لوگ جو حشر کے میدان میں نظر آئے تھے؟ اب ان کا راز کھلے گا۔ وہ عورتیں جن کے لباس جل رہے تھے، وہ دنیا میں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں، جن کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، وہ سود اور دوسروں کا حق کھاتے تھے، اور وہ جو چونٹیوں جیسے چھوٹے تھے، وہ زمین پر تکبر سے چلتے تھے۔ اب یہ جو حساب کتاب ہے،
یہ بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، 2 قسم کا ہوگا۔ ایک آسان حساب جو نیک لوگوں کا ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور دوسرا ہوگا تفصیلی حساب جہاں ہر عمل پر سختی سے سوال کیا جائے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے نافرمانی کی۔ اور یہ عمل اربوں لوگوں کے لیے جاری رہے گا۔ کچھ پر اللہ کی رحمت ہوگی، ان کے گناہ چھپا دیے جائیں گے، اور کچھ جیسے وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے تھے، ان سے تو اللہ کلام بھی نہیں کرے گا۔ اچھا، تو اب جب حساب کتاب ہو گیا، اعمال نامے بھی مل گئے اور سب کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو گیا، تو کیا سب ختم؟ نہیں، ابھی ایک مرحلہ اور باقی ہے۔